بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. جناب، آج ہے 30 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا. آج آپ سے ایک انتہائی اہم خبر شیئر کرتے ہیں اور آپ کو کچھ چیزوں کا تو پتہ ہی ہے کیونکہ مسلسل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اب اس خبر کی وجہ سے پاکستان میں بھی جو سیکورٹی کے خطرات ہیں اور جو سیکورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، اس کے بارے میں جناب بڑی بیٹھک ہوئی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں اس بیٹھک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کون کون تھے، یہ سب آپ کو بتائیں گے. اور ان حالات میں اس بیٹھک کے ہونے کا مطلب کیا ہے اور کیا کیا موضوعات ہو سکتے ہیں اور کیوں پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کو ایک چھت تلے جمع ہونا پڑا اور وہ بھی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں. تو یہ اہم ترین خبر ہے جناب. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ سے شیئر کریں، اور خاص طور پہ کیونکہ میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس میں کون کون تھا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کتنی سنجیدہ اور حساس تھی. وزیر اعظم عمران خان جناب انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی. بند کمرے کی بریفنگ میں وزیر اعظم عمران خان تھے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خاص طور پہ تھے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آپ کو معلوم ہے جناب کہاں سے وطن واپس لوٹے ہیں. وہ آئے ہیں OIC کا وزرائے خارجہ کا اجلاس اٹینڈ کر کے. سعودی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی اہم ترین، اور اس کے علاوہ بہت سے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی، ان وزرائے خارجہ کی مسلم ممالک کے ان وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ان سے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور ان کی بھی ہوئی جن کے اسرائیل کے ساتھ غیر سفارتی روابط ہیں. اور خاص طور پہ اور اس کے بعد پھر اس دوران جو اہم ترین معاملہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کا ایک انسیڈنٹ ہوا ایران میں، اور ان کے جوہری سائنسدان بلکہ فاؤنڈر بانی سب سے سینئر موسٹ ان کے اہم ترین ایران کے جو شخصیت تھی وہ محسن فخری زادہ، ان کو آپ کو پتہ ہے اساسینیٹ کیا گیا ہے، ان کو دہشت گردی کے ذریعے قتل کیا گیا ہے. اور قتل ایک یہ انڈیویجول قتل نہیں تھا، ریاستی قتل تھا، اور اس کے پیچھے ایک ریاست نہیں بہت سی ریاست مبینہ طور پہ بتائی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اہم ترین چیز تھی. اور پہلے میں آپ کو شرکاء بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اور اس کے بعد جناب تھے اسد عمر صاحب، انتہائی سینئر منسٹر ہیں اور اہم ترین وزیر ہیں منصوبہ بندی کے اور اسپیشل انیشیٹو کے. اس کے بعد اس میں آتے ہیں جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، جو کہ چاروں مسلح افواج کے سربراہ کہلاتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. اس کے ساتھ ہیں جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پھر جناب ایئر چیف پاک فضائیہ کے سربراہ اس میں موجود تھے، اور جنرل پاک فضائیہ کے سربراہ جناب مجاہد انور خان صاحب تھے، اور چیف آف نیول اسٹاف پاک بحریہ کے سربراہ جناب امجد خان نیازی صاحب تھے، اور چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب موجود تھے. یہ ISI ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہاں پہ موجود تھے جناب. انہوں نے ہی ان کا استقبال کیا اور پھر بریفنگ دی گئی اور اہم ترین موضوعات. اچھا جی، جو پریس ریلیز ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے پہلے تو وہ سن لیں. وہ بہت ہی سمپل سادہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. اجلاس میں اعلیٰ فوجی اور عسکری قیادت کی علاقائی اور ملکی صورتحال سے آگاہ کیا، اور وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف ISI کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. تو یہ ایک مختصر سا بریف ہے، کچھ فوٹوز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، لیکن جناب یہ اہم ترین اجلاس. اچھا، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب یہ اگر 2.5 سالوں میں
कोई मुझसे पूछे कि अहम तरीन इजलास तो किस को आप कहेंगे, तो अगर 3 इजलास अहम तरीन हुए हैं तो उनमें सबसे अहम तरीन इजलास ये था। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जनाब 2-3 चीज़ें, इस वक्त चाइना और इंडिया का एक मामला चल रहा है और इसमें पाकिस्तान अहम फरीक है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंडिया के कंट्रोल में नहीं है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश भी करता है, कोई ना कोई, बल्कि छोटी जंग, महदूद जंग तो वो कर ही रहा है, लेकिन बड़ी जंग की तैयारी भी उसके पेश नज़र है। चीन और इंडिया के दरमियान जो कुछ चल रहा है, चीन इंडिया को मार मार के उसका भुरकस निकाल चुका है। पिछली वीडियो अगर आपने सुनी हो तो चीन इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में प्लानिंग पे अमल पैरा है और उसके हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर का इलाका कब्जा कर चुका है और इंडिया बिल्कुल बेबस नज़र आता है उसके सामने। तमाम तर धमकियों के बावजूद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब आ चुके हैं मैदान में, लेकिन चाइना जो है वो अपने मफादात से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और चाइना और ईरान का एग्रीमेंट हो चुका। उसके बाद अब इजराइल को तस्लीम किया जा रहा है, यूएई तस्लीम कर चुका, सूडान तस्लीम कर चुका, बहरीन तस्लीम कर चुका। फिर मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने जनाब मुलाकात करवाई MBS की और नेतन्याहू की और मोसाद के चीफ की। फिर कतर और सऊदी अरब के दरमियान सुलह होने जा रही है। सऊदी अरब को एहसास हो चुका जो बाइडन आ रहे हैं, लिहाजा कतर से सुलह कर ली जाए। इन्हीं हालात में जो इजराइल का खलीजी ममालिक में आना और उनका तस्लीम किया जाना, फिर जो रूट्स दिए जा रहे हैं उनको एयर रूट्स दिए जा रहे हैं, फ़िज़ाई गुज़रगाहें दी जा रही हैं, वो एक अलग है। और अब सूरत हाल क्या है, ग्वादर बंदरगाह आपको पता है ऑपरेट हो चुकी है, CPEC आगे जा रहा है। तो ये बैकग्राउंड, और सबसे अहम तरीन बैकग्राउंड क्या है, वो है जनाब ईरान के एटमी साइंसदान को कत्ल करना। और इससे क्या रुझान नज़र आता है आप ज़रा सोचिए, क्योंकि ये अहम तरीन इजलास जो हुआ इसका ज़ाहिर है जी, ये एयर चीफ का होना, पाक बहरिया के सरबराह का होना, नेवल चीफ, एयर चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, DGISI, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मनसूबाबंदी और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये मामूली बात तो नहीं थी। यानी आप यूँ समझें कि पूरी की पूरी फ़ौजी क़यादत और जो फैसला कुन अथॉरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थीं जो कि इनके साथ एक टेबल पे आके डिस्कस करना ज़रूरी था, इनके इल्म में लाना ज़रूरी था और इल्म में लाने के बाद इन सब को ऑन बोर्ड करना ज़रूरी था, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस तो इंटेलिजेंस एजेंसीज गैदर अप करती हैं। फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आए, उन्होंने ब्रीफ करना था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पिछले दिनों इतनी मुलाकातें हुई, वो ब्रीफ करना था। तो ये जो बजाय इसके, तो इस सारी चीज़ें यानी कि नोट्स शेयर करने होते हैं कि जनाब ख़ित्ते में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं, इंटरनल थ्रेट्स क्या हैं, दोस्त क्या सोच रहे हैं और दुश्मन क्या सोच रहे हैं, दोस्त क्या चाहते हैं, दुश्मन क्या चाहते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। अब ईरान वाला मामला ज़रा गौर से सुनिएगा जी। ईरान का जो मैंने आपको बताया कि मुसलसल ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है, जौहरी प्रोग्राम, जौहरी मराकज़ और जहाँ जहाँ जौहरी मवाद के बारे में काम हो रहा है उनको टारगेट किया गया, उनको हिट किया गया। और किसने हिट किया, वो इजराइल और अमेरिका, ये 2 नाम आ रहे हैं। अब ये दोनों नाम मुबैना तौर पे आते हैं जनाब। और फिर जो जासूस गिरफ्तार किए गए वो भी अमेरिका के लिए काम कर रहे थे या इजराइल के लिए काम कर रहे थे। जो ईरान ने जासूस पकड़े, जासूसी के जुर्म में ईरानी शहरी पकड़े। फिर कुछ सऊदी अरब के लिए जासूसी करने वाले ईरान ने जासूस पकड़े, अपने ही शहरी पकड़े। तो फिर तवातुर के साथ पिछले एक जो मुआहिदा हुआ जौहरी प्रोग्राम के बारे में, ताकि कि कितना ईरान काम कर सकता है जौहरी प्रोग्राम के बारे में और यूरेनियम अफजूद करने के बारे में, ताकि उसको सिविल इस्तेमाल के लिए
اجازت ہو اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اس کا کوئی فوجی استعمال نہ ہو سکے، اس یورینیم افزودگی کا جو میٹیریل ہے، اور وہ خاص حد سے زیادہ مقدار نہ جا سکے۔ لیکن 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما جب تھے تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا، اور 2018 میں ٹرمپ اس معاہدے سے نکل گئے، اور جب نکل گئے تو یورپی یونین اور باقی ممالک بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایران نے بھی اپنا پروگرام برق رفتاری سے بڑھا دیا آگے۔ اور جب جو جاسوس ہیں جو پکڑے گئے، اور خاص طور پہ ان میں ایٹمی سائنسدان بھی تھے ایران کے، اور وہ بہت ساری معلومات شیئر کر چکے، سب کچھ بتا چکے، تو اس لیے سب سے زیادہ جو ایران پہ پچھلے 8 ماہ میں، اگر آپ دیکھیں 8-10 ماہ میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا وہ ان کے جوہری پروگرام کو کیا گیا، اور جوہری پروگرام کو، اور آخر میں آ کے محسن فخری زادہ جو کہ ان کے انتہائی اہم ترین سائنسدان تھے، جن کو ڈاکٹر اے کیو خان اور فزکس کے جو مائناز ہیں مغربی دنیا کے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا لیول یعنی کہ سطح جو ہے اس کے ساتھ تھے، اس معیار کے تھے، اس پائے کے تھے۔ تو جناب اگر ایران کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو پھر پاکستان، ظاہر ہے پاکستان تو بنا چکا ہے ماشاءاللہ سے، پاکستان کے پاس تو ہیں جوہری پروگرام، صرف ہے نہیں بلکہ جوہری انڈے بھی ہیں، اور وہ کھلونے بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان کو تلاش کرنے کی بھی بڑی جتن کیے جا چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی اطلاعات تو ہیں، ISI کے پاس، ISI بریف کر چکی ہے، پولیٹیشنز کو بھی بتا چکی ہے، اور چیز کو پبلک بھی کر چکی ہے کہ پاکستان میں بھی جناب ایک انریسٹ پیدا کرنے کا، کیوس پیدا کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اور ڈوزیئرز انڈیا کے وہ ہمارے پاس ہیں، ثبوت موجود ہیں، اور میں آپ کو پہلے بھی، ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا اکیلا نہیں ہوتا، انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتے ہیں، سارے مل کے کھیلتے ہیں جب بھی پاکستان کی باری آتی ہے، کیونکہ پاکستان تو ان سب کا، سب چاہتے ہیں نا ترنے والا بن جائے، تو پاکستان تو نہیں بن رہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں، اسی تناظر میں یہ اجلاس تھا جناب، جو کہ ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا، اور ISI ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر نہ نکلے، کوئی بگنگ نہ ہو، اور کوئی سن نہ سکے، کیونکہ ISI ہیڈ کوارٹر ایک محفوظ ترین جگہ تصور کی جاتی ہے۔ ان کے جو میٹنگ رومز ہیں وہاں پہ پھر اسپیشل جو ہے انتظامات ہوتے ہیں، بہترین جدید ترین ایکوپمنٹس ہیں، اور جیمر لگائے جاتے ہیں تگڑے قسم کے، تاکہ کوئی بات جو بریفنگ ہوئی تو وہ سب۔ اس کے بعد اب ایک یہ بات ہو گئی، ایک تو یہ پس منظر تھا جی ایران والا، کہ ایران کا سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا وہ اس کا جوہری پروگرام، یا جوہری پروگرام سے جڑے لوگ، جنرل سلیمانی کو بھی مارا گیا تھا۔ تو اب جوہری پروگرام ایک تواتر کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ پچھلے 8 سے 12 ماہ میں، اور آخری اسیسینیشن یہ ہوئی اہم ترین۔ اس کے بعد اور پھر کتنی سیکیورٹی تھی یہ آپ جانتے ہیں، اور اس سیکیورٹی کے باوجود انہوں نے پلاننگ کی، لہٰذا ہمارے ڈاکٹر اے کیو خان، کیوں ڈاکٹر اے کیو خان اس وقت سخت ترین سیکیورٹی میں ہیں، وہ سپریم کورٹ بھی گئے پچھلے دنوں کہ ان کے لیے نرمیاں پیدا کی جائیں، لیکن ان کے لیے نرمیاں پیدا نہیں کی جا سکتی، جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اے کیو خان بھی بہت کھٹکتے ہیں ان کے جناب آنکھوں میں اور سینے میں، لہٰذا پھر پاکستان کا جوہری پروگرام کو، یہ پاکستان کے جوہری انڈے، جوہری ہتھیار کو تلاش کرنے کے لیے بھی یہ سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہیں یہ ممالک، لیکن ان کو ناکامی ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ سابق ہیلری کلنٹن نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا اور اقرار بھی کیا کہ جناب ہم تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جناب، بہت ساری لیئرز ہیں جس جہاں پہ جا کے پھر یہ سارا سیکورٹی پروف بنایا ہوا ہے، اور پھر ود ان ہمارے آرگنائزیشن، ہماری سیکورٹی فورسز کے وہاں پہ بہت
ज़بردست किस्م کا ایک سیکورٹی والز ہیں، بہت زیادہ والز ہیں سیکورٹی، اور ایک نہیں بہت زیادہ ہیں. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی 2 اسکیم پکڑے جا چکے ہیں جاسوسی کے، اور دونوں ان ارتھ ہوئے اور دونوں میں سزائیں ہوئیں، اور ایک میں تو ڈیتھ سینٹنس ہو چکی ہے، اور 3 اسٹار اور 1 اسٹار. 3 اسٹار کو لائف امپریزمنٹ ہوئی، 1 اسٹار کو جناب ڈیتھ سینٹنس ہوئی، اور باقی جتنے بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں، تو لہذا نمبر 1 یہ تھا جناب کہ چین کے ہاتھوں مار کھا. پھر جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے امریکہ میں، اس تناظر میں بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل انتظامیہ، اسرائیلی لابی، یہ مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں 15-20 جنوری تک. اور پھر یہ کہ جو پریشر آ رہا ہے پاکستان پہ، یہ اب کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے، اوپن سیکرٹ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان پہ پریشر ہے. تو لہٰذا اس پریشر کو پاکستان کیسے ایبزارب کرے گا، ریزسٹ کرے گا، اور اس ساری معاملے میں کیسے نکلے گا. کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وہاں پہ بریف کیا، اپنا جو وزٹ کر کے آئے ہیں، تمام سیاسی قیادت کو، DGISI کو، سب کو بریف کیا. اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئیں اور جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوئیں 1-on-1، وہ خاص طور پہ ان ملاقاتوں کے بارے میں کہا گیا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی اور کیا کیا ان کی طرف سے معاملات اٹھائے گئے اور ہماری طرف سے کیا اٹھائے گئے اور ان کا جواب کیا تھا. پھر جو انڈیا کی طرف سے یہ تھریٹ موجود ہے جناب کہ چین سے تو وہ ٹکرا نہیں سکتا، چین تو مسلسل ان کی ترکت بنائے ہوئے ہے، اور اب تو چائنا نے بھوٹان اور انڈیا کے درمیان جو ہے منقطع کرنے کے لیے 80 میل کا جو پٹی ہے، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور برطانیہ بھی کہہ رہا ہے ان آفیشلی تھرو میڈیا کہ جناب وہاں پہ تو چائنا اپنا قبضہ کر چکا ہے، اور وہاں پہ جو سیٹلائٹ سے نئی تصاویر آئی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں. تو انڈیا بھی کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. نمبر 1 اس کو ہم نے کیسے نمٹنا ہے. سی پیک آگے بڑھ رہا ہے گوادر، تو خدا نخواستہ ایسا ہی پلان دشمن کا پاکستان کے بارے میں بھی کوئی ہے، اور ہے تو اس کو ان ارتھ کیسے کرنا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے. اور ڈوزیئرز جو ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیے، انڈیا پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے دہشت گردی کی، اور ریاستی دہشت گردی پروون، اور اس میں کوئی شک نہیں. یورپی یونین کو دیا جا چکا، امریکہ کو دیا جا چکا، اور قومی سلامتی کے مستقل 5 ممبرز کو ڈوزیئر دیے جا چکے، OIC میں بھی تقسیم کیے جا چکے، افغانستان کو بھی تقسیم کیے جا چکے. تو یہ اگلے جو 2 مہینے ہیں، 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا، یہ اگلے جو میں کہوں گا 50 دن کہہ لیں، 45 سے 50 دن 20 جنوری تک بہت ہی نازک ہیں. تو یہ ساری صورتحال کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا اور اس کو کیسے نمٹنا ہے وہ بتایا گیا. پھر اگلی بات، اس ساری صورتحال میں ایک کرونا بھی تھا، اور کرونا میں اپوزیشن جو ہے وہ بیہیو نہیں کر رہی، اور نہ صرف بیہیو نہیں کر رہی بلکہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. تو کل کا جو اجلاس ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں، سول ملٹری لیڈرشپ کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اور حساس ترین بریفنگ، حساس ترین موضوع، حساس ترین صورتحال پہ بیٹھنا اور تصاویر کا آنا، خبر کا آنا، اپوزیشن کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جناب آپ بھی اگر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں یا آپ کو کوئی کھیل کھلا رہا ہے تو قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے، قومی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کھیل کا حصہ نہ بنیں اور یہ کھیل مت کھیلیں. کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں اور اہم ترین کام سر انجام دے رہے ہیں. اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور اڑوس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جناب ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کی جائے، نہ کہ سڑکوں پہ بیٹھ کے ایک ہلہ گلہ کیا جائے. اور کرونا جو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، پاکستان کی صورتحال پہ اش کرتی ہے، تو
اس پہ بھی کوئی ایسا سیاست نہ کی جائے. تو یہ انٹرنل اندر والوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا, باہر والوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا, اور ساتھ ہی ساتھ تیاریاں بھی تھیں. ایک بار ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی مسلح افواج الحمدللہ تیار ہیں, اور کیسے تیار ہیں میں یہ نہیں بتا سکتا, لیکن تیار ہیں اور بڑے ریڈی بھی ہیں, اور ریڈی ٹو فلائی ہیں, ریڈی ٹو گو. تو سب کچھ ریڈی ٹو اٹیک, سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. باقی اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے, پاکستان پہ کرم کرے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور عسکری قیادت کو ایک جگہ بیٹھ کے فیصلے کرنے کی توفیق دے, اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی. تو جناب یہ تھی صورتحال. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.